السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ایک اچھے اور بہترین پروگرام کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے غرور، تکبر۔ اور جیسے کہ ہم شروع کرتے ہیں مدحت رسول اور حمد و نعت کے ساتھ، تو آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جڑ جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے۔ میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جب جب زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے، جب جب زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے، آئے گی آسمان سے اس دم یہی صدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بنجر زمیں پہ پھول کی چادر بچھائے ہے، پتھر کو موم کو پتھر بنائے وہ، بنجر زمیں پہ پھول کی چادر کھلائے وہ، پتھر کو موم کو پتھر بنائے وہ، اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے شفا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ کچھ بھی نہیں ہوں دوست تو ان پڑھ گنوار ہوں، بے نام بے نشان ہوں، بے اعتبار ہوں، الطاف تھا تو اس نے بنایا مجھے ضیا، زیبی میں تھا تو اس نے بنایا مجھے ضیا، زیبی میں تھا تو اس نے بنایا ہے ناطقاں، تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وبعد فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة،
وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقولوا قولا سديدا أن يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال عز وجل في القرآن: ولا تمشي في الأرض مرحا. وقال: ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العلي العظيم. أما بعد، قال رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریف اس اللہ بزرگ و برتر کے لیے ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، اور درود و سلام ساقِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اپنی تمام تر سنتیں سکھا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ پیاری بہنوں، آج ہم ایک ایسے پیارے پروگرام میں ہیں جس کا نام جو ہے غرور و تکبر ہے۔ آئیے ہم اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین پر اترا کر نہ چل، زمین پر اترا کر نہ چل، اپنے گال پھلا کر نہ چل، نہ ہی تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ ہی تو پہاڑوں کو سربلند کر سکتا ہے، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، محبوب نہیں رکھتے ان لوگوں کو جو اکڑ کر چلتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غرور کو کس قدر خراب جانتے ہیں، کس قدر جو ہے خراب تسلیم کرتے ہیں، اور تکبر کو کیسے ناپسند فرماتے ہیں۔ یہ بتایا گیا کہ پہاڑ کتنا بلند ہوتا ہے، آپ بتائیں، اتنا بلند کہ اس کی بلندی کی لوگ مثالیں دیتے ہیں، ارے دیکھو پہاڑ جیسا بلند ہے وہ، مضبوطی کی مثال دیتے ہیں، ارے دیکھو پہاڑ کی طرح مضبوط ہے وہ، ارے جم گیا ہے دیکھو پہاڑ کی طرح، لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ نہ تم پہاڑ کی طرح پہاڑ کی چوٹیوں کو سر کر سکتے ہو، اور دیکھو چل رہے ہو زمین پہ، ایک قدم مار کے زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتے۔ کتنی ہے انسان کی حیثیت ہی کیا ہے کہ وہ کسی چیز کو کر سکے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ ایک معمولی سے درخت کو بھی اپنے ہاتھ سے اکھاڑ نہیں سکتا وہ۔ انسان کی اتنی کمزوری ہونے کے باوجود بھی ایک انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے جو غرور کرتا ہے۔ کسی مخلوق میں وہ زبان نہیں ہوتی جو اللہ کی نافرمانی کرے، لیکن دراصل یہ جو غرور ہے کیا ہے غرور، تکبر کیا ہے؟ دراصل تکبر اللہ کی صفت ہے نا، المتکبر اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کیسے پسند کرے گا کہ کوئی اس کی صفت اپنائے؟ ہرگز نہیں۔ پیاری بہنوں، خاص طور سے ہم خواتین جو ہے یہ بات جانیں، اور تمام لوگوں کو ہی جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتے جو زمین پر اکڑ کر چلنا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسے یعنی پوز بنا کر چلیں، اکڑ کر چلیں۔ یہاں مثال یہ دی جا رہی ہے کہ تم کسی بھی چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ چوٹیوں کو سر نہیں کر سکتے۔ ہاں تم وہاں پہنچ سکتے ہو، لیکن اتنا تمہارا یہ حال ہے کہ معمولی سی ٹھوکر تمہیں لگ جائے تو تمہارے چہرے کا حلیہ بگاڑ دے، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ، چھوٹا سا۔ آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اگر انسان غلطی سے ٹھوکر لگ کے گر جائے تو اس کا چہرہ کیا ہوگا، اس کا ہاتھ کیا ہوگا، اس کا ہاتھ مڑ جائے گا، اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ تو کتنا کمزور ہے یہ نادان انسان، مگر پھر بھی یہ سوچتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ ہاں بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو، پیاری بہنوں، بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، بہت ہی خوبصورت مقام ہے انسان کا۔ آپ کو جو ہے تمام مخلوقات میں اشرف قرار دیا گیا ہے، اشرف المخلوقات کا خطاب آپ کو ملا ہے۔ جو بھی دیکھیے، انسان کے اندر دو صفتیں ہوتی ہیں بہت زیادہ، ایک مالی، ایک جسمانی۔ کوئی انسان بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، بہت طاقتور ہوتا ہے، چہرے مہرے میں بہت اچھا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور اس کی صحت میں کوئی اس کا ثانی نہیں ہوتا۔ یا پھر کوئی انسان ایسا ہوتا ہے
کہ بہت مالدار ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا مال ہوتا ہے کہ مال کی کوئی کمی نہیں ہوتی. تو یہ دونوں صفتیں جو ہے وہ کس کی دی ہوئی؟ اللہ کی دی ہوئی. دونوں صفتیں یہ انسان کی خود کی پیدا کردہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. 3-4 دن اگر انسان کھانا بند کر دے تو پھر اس کی کمزوری کی کیا حالت ہوگی، یہ وہ انسان بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں جو بیمار پڑ چکے ہیں، جو بیماری کو دیکھ چکے ہیں. بیماری میں عموماً انسان کو کھانا نہیں کھایا جاتا، اس کے گلے سے کچھ بھی نہیں اترتا، تو اب وہ کیسا محسوس کرے گا؟ یہاں تک کہ وہ اٹھ کر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اتنا کمزور و ناتواں ہے کہ جب تک غذا اندر نہیں جائے گی اس کا ہاتھ، اس کے پیر، اس کا دماغ، کچھ بھی اعضاء اس کے کام نہیں کریں گے. اب اتنا ہونے کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں ایز اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے سامنے یہ قرآن پاک کی آیت آئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کھلے طور پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمین پر اکڑ کر نہ چل، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پسندی، تکبر، بڑائی کو ہرگز پسند نہیں کرتے. اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے جو خود پسند ہوتا ہے، یعنی صرف خود کو پسند کرنا. یعنی یہ جو میرا جسم ہے، میں اتنا اچھا تھا ہی تو مجھے یہ خوبصورتی دی گئی، میں اتنی خوبصورت ہوں، میرے جیسی کوئی نہیں. عموماً یہ بات، یہ ذہن میں ہمارے خیالات آتے ہیں. دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے انسان آزمایا جا رہا ہوتا ہے. ہر بندہ یا بندی جس کو اللہ نے کوئی ایسی صفات دی ہیں، جس کے بال بہت خوبصورت ہے، جس کا چہرہ بہت گورا ہے، یا جس کے جو ہے صحت میں کوئی کمی نہیں ہے، یا پھر جو بہت مالدار ہے، یا مالدار اور خوبصورت دونوں ہیں، تو یہ دونوں صفتیں اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. یہاں تک کہ بعض صحابی جو کہ اب دیکھیے کوئی پیدائشی ایسا ہے جو انسان کھڑا ہوا ہے تو ایسا لگتا ہے وہ اکڑ کے کھڑا ہوا ہے، اس کا ویسے ہی پیدائشی ویسے ہی سینہ ہوتا ہے. اسی طرح ہمیں ایک صحابی کی مثال ملتی ہے، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ کھڑے ہوتے تو آپ کا سینہ بہت چوڑا نظر آتا، اور جنگ وغیرہ کے موقع پر وہ اور زیادہ اپنے سینے کو پھلا لیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں، ابو دجانہ میں تمہیں ہرگز اس حال میں دیکھنا پسند نہیں کروں گا. ہاں، جنگ کی بات اور ہے، دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے، اس کو پسپا کرنے کے لیے آپ کو طاقتور نظر آنا ضروری ہے. وہاں جا کے آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ میں جو ہے عاجز بندہ، بہت ہی کمزور، ایسا نہیں کہہ سکتے. میدان میں تو آپ کو طاقتور اپنے آپ کو دکھانا ہی پڑے گا، لیکن عام زندگی میں ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. پیاری بہنوں، خاص طور سے جو ہے ہر انسان میں یہ عادت ہوتی ہے، لیکن اب چونکہ مرد حضرات بھی، زیادہ تر تو مرد حضرات غرور و تکبر کرتے ہیں، بعض وقت ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم زیادہ غرور کر رہے ہیں، لیکن خواتین بھی اس معاملے میں پیش ہی ہوتی ہیں. اگر وہ کہتی ہیں کہ بھائی دیکھیے میرے جیسے خاندان کا تو کوئی اعلیٰ خاندان نہیں، اس طرح کی باتیں محفل میں ہوتی ہیں اور وہ کرتی ہیں، اور بیٹھ کر کہتی ہیں کہ بھائی دیکھو میری نانی اس طرح کی تھی، میری ماں اس طرح کی تھی. دیکھیں، آپ کو بے شک اپنے بڑوں پہ فخر کرنا چاہیے، لیکن فخر ایک الگ چیز ہوتی ہے، غرور ایک الگ چیز ہوتی ہے. اپنے اچھائیوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ تیری ہی صفت تھی کہ تو نے مجھے ایسے اچھے خاندان میں پیدا کیا، تیری ہی کرامت تھی میرے مولا، تیرا کرم تھا کہ تو نے مجھے ایسی بہترین ماں باپ کی اولاد بنایا. یہ یعنی میرے مالک، یا اللہ تیرا شکر ہے. اب مثال کے طور پہ کسی نے، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو، کسی نے آپ کے ساتھ جو ہے کوئی اچھائی کی تو آپ یہ کہہ دو یہ تو صرف اللہ کا ہے کرم، تمہارا کیا ہے اس میں، ایسا نہ کہو. بلکہ آپ اگر لوگوں کا شکریہ ادا کرو گے تبھی آپ، یعنی اللہ تعالیٰ پسند کریں گے اس چیز کو. تو غرور میں آپ یہ بھی نہ کہو کہ بھائی تم کیا ہے، سب تو اللہ کا دیا ہوا ہے. بے شک ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، لیکن آپ اس دیے ہوئے پہ اترانا نہیں ہے آپ کو. اور دیکھیں، آپ بڑے سمجھ گئے اس بات کو، ہاں ہم تو سمجھ گئے بھائی کہ ہمیں اترانا نہیں ہے ان چیزوں پہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں، صحت ہے، دولت ہے، مال و دولت ہے، خاندان ہے، نسب ہے، اس پہ بالکل نہیں ہمیں اترانا ہے. اب اس کو ہم بچوں کو کیسے سکھائیں، اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں؟ اور آپ تو جانتے ہیں ماں ہی جو ہے پہلی درسگاہ ہوتی ہے، ماں کا گود بچے کی پہلی درسگاہ. تو اب اپنے بچوں کو کیسے تعلیم دیں، یہ بھی قرآن پاک نے بتا دیا ہے. سورہ نمبر 30 آیت نمبر 18 یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی تھی. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، میرے پیارے بیٹے، زمین پر اپنے گال پھلا کر نہ چل کر اور اکڑ کر نہ چل، اللہ پاک ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. اب اپنے بچوں کو سکھانا ہے، آپ کو اپنے بچوں کو باضابطہ یہ تعلیم دینا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے پاس ہے، اس میں اکڑ نہ دکھاؤ. چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوٹی چھوٹی مثالوں سے سمجھایا جا سکتا ہے. اگر آپ کی بیٹی یا بیٹا فلاں چیز آپ اس کے لیے لے آئیں، بہترین چیز، جیسے کوئی پلے اسٹیشن یا کوئی بھی ایسی اچھی بہترین گیم، تو وہ اترا رہا ہے ساری گلی کے بچوں کے سامنے، یہ دیکھو میرے ڈیڈی نے میرے لیے یہ لایا.
اب اگر کسی کے باپ وہ لانے کے قابل نہیں، ان کے پاس پیسے نہیں، تو وہ بچے کو کتنا دکھ ہوگا. تو بچے کو شکر کرنا سکھائیں. انشاءاللہ شکر کے بیان میں یہ ساری تفصیل آئے گی، لیکن فی الوقت ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہمیں اپنی چیزوں پہ جو اللہ کی عطا کردہ ہے اس پہ نہیں اترانا ہے، اور ہمیں جو ہے اس پر بالکل بھی اکڑ نہیں دکھانا ہے. کیونکہ اپنے بچوں کو اگر ہم یہ بات ابھی سے سکھا دیں گے تو یقیناً ان کے معصوم ذہنوں میں چسپاں ہو جائے گی، بیٹھ جائے گی، نقش ہو جائے گی، اور وہ کبھی نہیں بھولیں گے. اپنے بچوں کو بٹھا کر بولیں بیٹا یہ میں نے آپ کو لایا ہے، لیکن دیکھو اسے استعمال کرو. اپنے ان دوستوں کے ساتھ کوشش کرو کہ نہ یوز کرو جو غریب ہے، جو یہ نہیں کھیل سکتے ہیں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں اپنے دوسرے دوستوں کے پاس جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، آپ ان کے سامنے یہ چیزیں شو آف مت کرو. تو یہی چیز ہے. خاص طور سے اگر آپ یہ بولیں تکبر آخر ہے کیا، اگر ہمارے ذہن میں ایک خیال یہ آتا ہے کہ آخر تکبر ہے کیا، کس چیز کو تکبر کہیں گے، تو وہ کھلی سی یہی بات ہے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیز کو اپنی خصوصیت جان رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہی ہے، یہی ہمارے لیے لائق تھا، ہم اسی کا قابل تھے، ہم تو تھے ہی ایسے، اللہ نے ہمیں ایسے نوازا. مثال کے طور پہ ایک سورہ جو ہے ایک اور سورہ میں بیان فرمایا گیا، سورہ نمبر 28 آیت نمبر 76، قارون کا قصہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، جو کہ بنی اسرائیل سے تھا، اور وہ بہت امیر ترین شخص تھا اور فرعون کا خاص تھا. یعنی کوئی یہ کہتے ہیں کہ وہ مخبر بن گیا تھا فرعون، یعنی اسرائیلیوں کی خبر، جا کے بنی اسرائیل کی خبر وہ دیتا تھا فرعون کو. سارے لوگ فرعون کے غلام تھے آپ جانتے ہیں، لیکن اس کی حیثیت کچھ دوسری تھی، یہ بہت امیر ترین شخص تھا. یہ کہ کوئی راوی لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا رشتے کا بھائی تھا، کوئی کہتے ہیں چچا زاد بھائی تھا. بہرحال یہ جو شخص تھا وہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کا تعلق تھا، لیکن یہ بہت اتراتا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ان قارون کان قوم موسیٰ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ موسیٰ کی قوم سے تھا. اس کا واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اگر آپ اس کو کھولیں، اس کی تفسیر میں جائیں، دیکھیں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایک صورت، ایک ایک واقعہ، ایک ایک چیز ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہم کیسے اپنی زندگی گزاریں. پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی ایک مرتبہ دی ہے، اور نہ صرف دے کر چھوڑ نہیں دی، ہمیں بس باضابطہ اس کی تعلیم دی کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے. اور پھر اگر کوئی چیز کہیں کہ دیکھو ایسا مت کرو، تو آپ بولیں گے کیوں نہیں کروں، دیکھو اس شخص نے ایسا کیا تھا، اس کا ایسا انجام ہوا، اس لیے تم ایسی چیز مت کرو. تو یہی واقعات قرآن پاک میں بیان ہیں. کچھ ایسی بہت کم آیات احکام اور جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر پر مبنی ہے، لیکن باقی سارے واقعات ہیں، اور وہ پچھلی قوموں کے واقعات ہیں. جملہ 25 انبیاء کا ذکر ہے مختلف ناموں کے ساتھ، اور ان کی قوموں کا ذکر ہے کہ کیا کیا انہوں نے کیا تھا. اس طرح سے یہ بتایا جاتا ہے کہ قارون اتنا امیر ترین شخص تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ایک بڑی جماعت اٹھایا کرتی، ایک بڑی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی. اس سے اندازہ لگائیے اس کے پاس کتنے خزانے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس قارون کو بہت خزانہ، آج بھی کبھی آپ سنے ہوں گے کہیں پر کوئی اگر بہت زیادہ دولت اس کے پاس دیکھی جا رہی تو یہ کہتے ہیں کہ قارون کا خزانہ ہے ان کے پاس، کیا ان کے پاس قارون کا خزانہ ہے جو لٹا رہے ہیں. یعنی اتنا خزانہ تھا کہ اس کی چابیاں غالباً جو ہے بڑی جماعت یا 20 یا 25 لوگوں کی جماعت ان چابیوں کو اٹھایا کرتی تھی. اتنا تو اب وہ اسی لیے اترا رہا تھا کہ اس کے پاس اتنی دولت تھی. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہم نے اسے خزانے دیے، بس اس نے بنی اسرائیل سے سرکشی کی، اور اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی یا اٹھا نہیں پاتی تھی. اور پھر عموماً دیکھیں جب انسان کی مال و دولت کو دکھاوا کرنے کی چیز ضرورت، انسانی فطرت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی پیاری مثال یہاں بیان کی ہے. اب انسان اگر اپنی کسی گاڑی تو نہیں دکھا سکتا، وہ باہر کھڑی ہوتی ہے تو وہ چابی لا کر کے بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ والی گاڑی ہے، 2 یا 3 چابیاں لا کر کہتا ہے دیکھو میرے پاس یہ چیزیں ہیں. یا نہیں بھی بتائے تو اس طرح چابی وغیرہ کا کچھ ایسا اس کا انداز ہوتا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں اس کے پاس کیا ہے، 2 ویلر ہے یا 4 ویلر ہے، جو کچھ بھی ہے. تو اس طرح سے جب اس نے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانے لے کر بھی اس نے سرکشی کی اپنی قوم کے ساتھ. سرکشی کرنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے وہ جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ خبر دیا کرتا تھا بنی اسرائیل کی تمام رازوں کی، فرعون کو جا کے فرعون کا خاص بن گیا تھا، مخبر بن گیا تھا. اس طرح سے تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ جاؤ اس سے کہو
جس طرح تو اپنی قوم پر احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے، ہنسنے لگا اور کہنے لگا یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ دیکھیے یہ اس کی بہت بڑی جو ہے کمزوری اور برائی بتائی گئی قرآن پاک میں، اس کی مثال دی گئی کہ اس نے ایسا کیا۔ قوم نے جواب دیا کہ اے قارون اترا مت، جو اللہ نے تجھے دیا ہے تکبر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ قارون پھر بھی نہیں مانا، بہت لمبی چلتی رہی یہ بات۔ آخر کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الفاظ کے ذریعے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس بات سے اگر کوئی اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اترا کر دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ غرور کی ایک چھوٹی سی قسم یہی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو افضل دوسرے کو کمتر جانیں، کسی بھی لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، اور دولت کے لحاظ سے، خاندانی حسب نسب کے لحاظ سے۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے دراصل یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ ان نعمتوں کو بجائے اس کے اگر قارون شکر کرتا تو شاید بچ جاتا، یقیناً بچ جاتا، لیکن اس نے کہا یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ انسان یہی کہتا ہے نا، سوچئے اگر واقع آج چھوٹی سی چھوٹی بات اگر ہم کوئی چیز لے لیں تو ہم 10 دفعے لوگوں کو دکھا کے کہتے ہیں ہمارے پاس آ گیا ہے، ہم نے یہ خریدا ہے، ہم نے گھر لے لیا ہے، ہم نے فلاں چیز۔ دیکھیں اگر ایسی کوئی بات ہمارے اندر آ بھی رہی اسے فوری اپنے سے دور کر دیں اور کہیں یہ اللہ کے کرم سے ہے، میرے مالک کا احسان ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کی مالوں کی ان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور بے شک ان کو ہر چیز سے، دشمن کے ہر وار سے بچاتا بھی ہے۔ اور انسان کی فطرت کے ہی تقاضے سے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بیان کیے ہیں قرآن پاک میں، جیسے کہ ابھی آپ نے قارون کا قصہ سنا کہ اس نے خود پسندی کی، اپنے آپ کو بہتر جانا، اب غرور کیا، یہ کہا کہ یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ میں نے۔ دیکھیں اگر کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو اب وہ انسان یہ سوچتا اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے، جب اسے عطا کر دی جاتی ہے اور وہ اسے استعمال کرنے لگتا ہے اور اس کا عادی ہو جاتا ہے تو اب وہ یہ سوچنے لگتا ہے یہ بذات خود مجھے مل گئی ہے کیونکہ میں اس کے لائق ہی تھا۔ نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے آپ پہ، بعض دفعے آزمانے کے لیے، بعض دفعے سزا کے طور پہ، بعض دفعے محبت کے طور پہ، وجہ جو بھی ہو آپ کو اترانا نہیں ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنی سخت حدیث کے الفاظ ہے پیاری بہنوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، دیکھیے ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ اسے کہتے ہیں جو سب سے زیادہ چھوٹی جسامت کا ہو۔ اس کی مثال یہ دی ہے دانا لوگوں نے کہ اگر کسی جھری سے، کسی سوراخ سے سورج کی روشنی آ رہی ہو تو آپ دیکھیں اس میں بہت سارے پارٹیکلز اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس میں کا ایک ذرہ برابر بھی کبر اگر اس کے دل میں ہوگا تو وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ سنتے ہی مجمع سے ایک صحابی، ایک آدمی نے سوال کیا، ان کے دل میں فوری یہ سوال آیا، یا رسول اللہ کیا اچھے کپڑے اور جوتے پہننا بھی کبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بہت پیارا، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوبصورت ہیں اور جمال کو یعنی خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اچھے کپڑے پہننا، اچھا کھانا کھانا، اچھے گھر میں رہنا یہ کبر نہیں، اس میں رہ کر دوسروں کو کمتر جاننا یہ کبر ہے۔ اسی لیے ہمیشہ بڑوں نے کہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں ہیں کہ آپ ہمیشہ لوگوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، مال و دولت میں، اور علم میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو۔ ہاں میں اتنا علم میں حرص کر سکتے ہو، علم میں آپ یہ کہہ سکتے ہو میں نے اتنا علم کسی حال حاصل کرنا ہے، لیکن اگر آپ مال و دولت میں دیکھنا ہے، دیکھو اگر کسی کے پاس بڑا گھر ہے وہ یہ سوچو ارے میرے پاس بلڈنگ نہیں، میرے پاس گھر ہے، دیکھو سامنے والے کے پاس کتنا چھوٹا گھر ہے۔ کسی کے پاس چھوٹا گھر ہے وہ یہ سوچے ارے الحمدللہ میرے پاس تو گھر ہے، لوگوں کے پاس وہ بھی نہیں۔ اگر کچھ بھی ہو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر، ہر حال میں یہ کہے اللہ تیرا کرم ہے مولا، تو نے مجھے یہ دیا اور بس میں اس حال میں خوش ہوں۔ یعنی اترائے نہیں، اگر کوئی آپ کو اچھی چیز عطا ہو گئی اللہ کی مہربانی سے تو آپ اس چیز کا شکر ادا کریں اللہ کے حضور،
اور دوسروں کو دکھائیں تو یہ دکھائیں دیکھیں مالک نے مجھ پہ احسان کیا ہے، میرے رب نے، اور مجھ کو یہ جو ہے عطا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ آپ جو ہے یہ کریں کہ اس شخص کو تسلی دیں، یقیناً ایک دن آپ کو بھی یہ مل جائے گا. وہ کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ، تقدیر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کبھی انسان کو نہیں ملتا ہے نا، کہ وہ کتنا بھی چاہے کوشش کر لے، لیکن کوشش کو تو جاری رکھنا ہے. ساتھ میں یہ اپنے اندر اگر خود پسندی آ رہی ہے، ارے میں ہی سب سے افضل ہوں، میں جو کر سکتا ہوں وہ کوئی نہیں کر سکتا، بالکل یہ بات موٹیویشنلی بہت اچھی ہے کہ آپ یہ سوچیں ہاں جو اندر میرے اللہ تعالیٰ نے صفتیں دی ہیں وہ کسی دوسرے میں نہیں، میں اپنی صفتوں کو استعمال کروں اچھے طریقے سے، دوسرے کا اس میں دل نہ دکھے، اور یہ نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھے رہے یہ اترا رہا ہے نا. من تکبر وضعہ اللہ، من تواضع للہ ورفعہ اللہ. اب غور کیجیے، آپ اگر تکبر کریں گے اللہ تعالیٰ پھر گرا دیں گے. حدیث شریف ہے یہ کہ جو کوئی بھی تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نیچا دکھا دے گا. اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ خوبصورتی ہو، کچھ بھی ہو. اب خاص طور سے خواتین میں یہ عادت ہوتی ہے، اب بہت دیکھو وہ کتنی خوبصورت خاتون ہے وہ اچھی ہی ہوگی. اب کوئی اگر بیچاری چہرے کی ذرا کم رنگ کی ہے یا جو بھی ہے بدصورتی اگر اس کے چہرے سے جھلکتی ہے تو کہے گی ارے یہ تو ان کا تو چہرہ ہی بتا رہا ہے یہ کتنے خراب ہے. تو ایسے ہرگز بھی نہ کریں، کیونکہ کسی کا چہرہ یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے. اس کا اندر کا جو بیہیویئر ہے، اس کی جو کردار ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے. اور خوبصورتی تو کہتے ہیں 2 دن کی ہے، ڈھل جائے گی، لیکن آپ کے جو صفتیں ہیں، جو آپ کی خاص باتیں ہیں وہ کبھی بھی نہیں ڈھلیں گی، کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. جو بھی دولت، جو بھی مال، جو بھی خوبصورتی، جو بھی علم آپ کے پاس ہے وہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. وقت سے پہلے آپ کو نہیں ملا، لیکن وقت آنے پہ آپ کو مل گیا. دنیا کا بہت سارا کامیاب ترین انسان، یعنی غور کیجئے بہت کامیاب انسان ہے، وہ یہ کرا میں آج اس جگہ پہ پہنچا ہوں تو یہ اللہ کی وجہ سے پہنچے ہیں آپ. اگر کوئی یہ کہ دیکھو اگر آپ کے اولاد پڑھ لیتی تو آج یہاں نہیں، پڑھائی کا تعلق بھی نہیں ہے کامیابی سے. دنیا کے کامیاب ترین انسان فیلئر رہے ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ کبھی اسکول گئے ہی نہیں، ان کی تھیوریز آج ہم پڑھتے ہیں. آپ ریسرچ کر کے دیکھیں بہت سارے لوگ. کامیابی کا تعلق تقدیر سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے، اس بات کو جاننا ضروری ہے. اگر کسی پہ اللہ نے یہ محبت کی ہے، یہ مہربانی کی ہے تو یقیناً اس کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن بس آپ سے تھوڑی سی گفتگو اور کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم مدرسہ اسلامیہ نے جو آن لائن سلسلہ شروع کیا ہے وہ جاری ہے. بچے بہت اچھا پرفارمنس دکھا رہے ہیں، جیسے اسکول پڑھ رہے ہیں ویسی مدرسہ حفظ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور اسکول کی اس دنیا کی تعلیم تو یہیں کے لیے ہے، چند سالوں کے لیے ہے، جو کہ حاصل کرنا بھی ضروری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سب سے زیادہ بلکہ اشد ضرورت ہے کہ بچے کو دینی تعلیم سے منسلک کیا جائے. تو پیاری بہنوں آپ کے لیے بہت خوشخبری ہے کہ آنے والے پیر سے یعنی منڈے سے مدرسہ اسلامیہ میں گرلز کی ایوننگ کلاس شروع کی جا رہی ہے، جس کی ٹائمنگ ہوگی 4:30 سے انشاءاللہ. 4:30 سے 5:30 پہلے ہم رکھیں گے. اب جیسے بچے آنا شروع ہوں گے اور آ رہے ہیں ماشاءاللہ، کہہ رہے ہیں کہ ہم بھیجیں گے. اور کچھ خواتین جو بہت زیادہ خوش تھے اس بات سے کہ ہم کو مدرسے آ کر ہی پڑھنا ہے، وہ برکتیں حاصل کرنی ہیں، انہوں نے بہت ہی جو ہے اللہ کا شکر ادا کیا ہے. کئی تو رو رہے تھے کہ الحمدللہ ہم کو یہ موقع ملا پھر سے مدرسہ بچوں کو بھیجنے کا. تو ریزرو کرلا لیجیے اپنی سیٹیں، کیونکہ بہت ہی لیمیٹڈ ہیں. آپ کو پھر ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتاوا ہو. زیادہ ہم نہیں لے رہے ہیں، کچھ بچوں کو ہی انرول کر رہے ہیں تاکہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ان کو پڑھایا جائے اور ماسک وغیرہ کو استعمال کروایا جائے، ساتھ سینیٹائز وغیرہ بھی کروایا جائے ہاتھوں کو. اور کوشش کریں چھوٹے بچوں کو ابھی انرول نہ کرائیں، بڑے بچوں کو یعنی 7-8 سال کے بچوں کو ہی ہم لیں گے. تشریف لائیں. اور اس بنا پہ بہت جو ہے محنت ہو رہی ہے مدرسہ اسلامیہ میں. آپ کو جیسے کہ بتایا تھا $1 میں حصہ لیں. آپ کتنے لوگوں نے لیا ہے؟ اگر نہیں لیا ہے تو برائے مہربانی لے لیں. آپ کا دیا ہوا $1 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں دیا ہوا پہلا صدقہ، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر مشکلات کو دور کر دیں گے اور آپ کی جان و مال کی حفاظت ہوگی. اور جو مدرسے میں آپ فیس بھریں گے ایک طرح سے وہ بھی اللہ کی راہ میں دیا جانے والا ہی ہوگا. آپ کا بچہ دینی تعلیم سے سرفراز ہوگا، آپ کی بچی اعلیٰ زیور سے سرفراز ہوگی. جو بچیاں قرآن پاک ختم کر چکی ہیں ان لوگوں کو ترجمہ کے ساتھ پڑھایا جائے گا. جو صرف سوروں کی حافظہ بننا چاہتی ہیں انہیں سوروں کا حفظ کروایا جائے گا. تو مدرسے آنے کی کوشش کیجئے، انرولمنٹ لیجئے. آنے والے پیر سے یعنی منڈے سے کلاسز شروع ہوں گی. کلاسز کی ٹائم 4:30 یعنی 4:30 PM کو ہوگا.
تو آپ تشریف لائیں، 4:15 پر ہی تشریف لا لیں تاکہ آپ کا رجسٹریشن ہو جائے. یعنی آپ کے بچے جن کا نام پہلے سے مدرسے میں ہے ان کو صرف نام لکھانا اور 1 ماہ کی فیس پے کرنا ہوگا. تو آئیے اس طرح سے ہم جو ہے چھوٹی سی دعا کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہم کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس پروگرام کو اور ان تمام کام کرنے والوں کو یا اللہ اپنی جناب میں قبول فرمائیے. ہم سب کو بھی کبر و تکبر سے اور غرور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری تمام تر جائز حاجتوں دعاؤں کو پورا فرمائیے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پھر آپ کے سامنے ایک دوسرے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں. اسی جو ہے پروگرام کا اگلا حصہ ہوگا وہ. السلام علیکم.